اور باب عبدالعزیز، باب ملک فہد، یہ 3 گیٹ بڑے ہیں۔ اور جب بھی عمرہ کے لیے آئیں تو بیت اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، یہاں طواف کرنا چاہتے ہیں تو ان 3 گیٹوں کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ ہر وقت یہ کھلے رہتے ہیں آپ کے لیے، تو عمرہ کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ اگر بیت اللہ کے قریب پہنچنا ہے، یہاں نمازیں پڑھنی ہیں، اگر آپ کا احرام ہے تو یہاں آئیں۔ تو کون سے گیٹ استعمال کرنے ہیں؟ باب عبدالعزیز اور باب ملک فہد اور باب السلام، یہ تینوں گیٹ۔ ان تینوں میں سے 2 گیٹ اور بھی اچھے ہیں، باب ملک فہد اور باب عبدالعزیز۔ یہ ان گیٹوں کا زیادہ تر ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اسی سائڈ پہ رہتے ہیں۔ جب آئے تو ان 2 گیٹوں کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے احرام ہے، احرام نہیں ہے پھر آپ نے اوپر جانا ہوگا۔ 79 گیٹ اور باب عبدالعزیز 1 نمبر گیٹ، یہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ سامنے باب میں رکھا۔ 79 گیٹ باب ملک فہد، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے بہت ہی کام آنے والے ہیں۔ یہ وہ ہے باب عبدالعزیز، یہ ذہن میں رکھیں، باب عبدالعزیز۔ یہ گرین لائٹ ہے جہاں سے طواف اسٹارٹ ہوگا، گرین لائٹ سے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو دعا کمنٹ میں آپ لکھتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول منظور فرمائے، اپنے بارگاہ میں اپنے رحمت کے ساتھ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ یہاں اپنے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ اگر ایک ہی ساتھی آپ کا آگے پیچھے ہو گیا یا چھوٹے بچے آگے پیچھے ہو گئے تو آپ کے طواف میں تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے، کیونکہ ذہن میں وہی ہوگا میرا ساتھی کہاں ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو اپنے گروپ کے ساتھ چلیں، اس کو آگے پیچھے نہ جانے دیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت فرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے خوبصورت منظر اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کا۔ اور ناظرین، یہاں آ کے اللہ پاک سے جو بھی مانگنا ہے مانگے اور توبہ استغفار کریں، ہر گناہ سے معافی مانگ کے جائیں، کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ۔ ماشاء اللہ، خوبصورت منظر۔ اللہم لک الحمد۔ خوبصورت ماشاء اللہ ڈیزائن۔ یہ ہے 79 کی خوبصورتی، مسجد عظمی ادا کریں ماشاء اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے طواف میں مصروف ہیں، اللہم لک الحمد۔ اور آپ آواز بھی سن رہے ہیں، اکٹھے ہو کے دعا کرنا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ یہ رکن یمانی اور رکن یمانی کے درمیان جو دعا ہے، تو ناظرین یہ بھی یاد کرنے کی ہے، ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص اور مخصوص فرشتے موجود ہوتے ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا کہ ان کے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں وہ خاص فرشتے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ تو خاص دعا کا اہتمام کریں، یہاں باتیں دنیاوی باتیں نہ کریں اور
دعا جب تک کہ اس کے درمیان میں آپ چلتے رہیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش الکریم. ناظرین، اپنے ساتھیوں کو نماز ادا کرنے کا طریقہ بتائیں. امام کے پیچھے لیڈیز کہیں نہیں پڑھتے. ہمارے انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں لیڈیز امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو ان کو طریقہ کار یاد نہیں ہے. لازمی ان کو طریقہ کار بتا کے ہیں. اپنے بچوں کو نماز جنازہ کا طریقہ لازمی سمجھائیں، کیونکہ ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگا. اور نماز جنازہ چلو آگے ہیں تو اگر پڑھنا چاہیں طریقہ کار ان کو لازمی بتائیں کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی دعا ہیں، ٹھیک ہے نا. مسنون دعائیں اور بھی موجود ہیں، حدیث پاک میں ہیں. کافی دعائیں ہیں، لمبی ہیں، تو زیادہ تر یہی دعا ہر ایک کو یاد رہتی ہے، یہ پڑھیں. اور اسی طرح بچوں اور بالغ نابالغ بچے ہوں بچیاں ہوں، یہ سب کو شامل ہو جاتا ہے. تو یہ دعا پڑھیں. اگر کسی ماں و بہن کو یاد نہیں ہے تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھ لیا کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ایک نماز جنازہ ادا کرنے کا جو اجر ہے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا اجر ملتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر دیا جاتا ہے. جو دفنانے کے ساتھ چلا جائے گا، میت کو دفنانے تک رہے گا، تو اللہ پاک ایک اور عطا فرما دے گا. جو قرات کا لفظ آتا ہے، 2 قرات، بہرحال یعنی اللہ رب العزت 2 پہاڑ احد کے برابر اللہ پاک ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے. آپ بھی کوشش کریں جب آئیں تو ادھر نماز جنازہ لا الہ الا الحمد. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، ہمارے برائی اور خطاؤں اور غلطیوں کو حسنات میں تبدیل فرما، نیکیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت ہے. مولا ہمارے دعاؤں کو اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر.
اور ناظرین بعض دعائیں واحد پہ آتی ہیں، بعض دعائیں جمع، اور اکثر حجاج کرام جمع کے الفاظ بولتے ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین ہم آپ کو تک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور کافی حجاج کرام یہاں آ کے پریشان ہو جاتے ہیں اور رستوں کا معلومات نہیں ہوتا، اور عمرہ کے لیے کون سا گیٹ استعمال کرنا ہے ان کو بھی معلومات نہیں ہوتے. تو ناظرین اس وقت جو گیٹ ہیں وہ 3 کھلے ہوئے ہیں. باب السلام، یہ ہے خوبصورت منظر. اوپر سے آپ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں کعبہ، یہ دور ارضی یعنی کہ زمین کے برابر جو ہے نا، وہ ہم وہاں کھڑے ہیں. اگر یہاں سے دیکھیں گے تو یہ اس طرح کا خوبصورت منظر آپ کو نظر آئے گا. آگے آپ کو جو پولیس والا نظر آ رہا ہے، یہ حتیم کا رستہ بنا رہا ہے، حتیم میں داخل ہونے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے. یہ خوبصورت ماشاء اللہ. عبدالعزیز ہے جو ٹاور کے پاس ہے، یہ اس کو باب عبدالعزیز کہتے ہیں. اور وہ جو 2 آپ کو نظر آ رہے ہیں مینار، یہ 79 گیٹ ہے. اوپر چاند آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ ہے گیٹ باب عمرہ، یہ بند ہے، ابھی کام چل رہا ہے. اس کے آگے کام چل رہا ہے اس لیے بند ہے. اور یہ جو 2 مینار نظر آ رہے ہیں یہ باب فتح ہے. یہ باب فتح پر بھی کام چل رہا ہے، اور باہر والے سائڈ اور یہاں کام چل رہے ہیں. یہ 2 گیٹ استعمال کریں، باب ملک فہد اور باب عبدالعزیز کا. یہ 2 گیٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تو تاکہ آپ کو آنے میں کوئی دقت پریشانی نہ بنے. یہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں. اگر نماز کے ٹائم آ رہے ہو، نماز کھڑی ہے یا 5-10 منٹ رہتے ہیں نماز سے، تو ادھر 2 گیٹوں میں آئیں گے. تو اگر آگے رستہ یعنی کہ آگے فل نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کو آنے دیں گے. اگر فل ہوگا تو آپ کو اوپر نماز پڑھنے دیں گے، نماز کے بعد پھر کھول دیتے ہیں یہ گیٹوں کو. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمارے معلومات اور لوگوں تک پہنچائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے کمی کوتاہی کو دور فرما. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ناظرین ہم جا رہے ہیں صفا مروہ کی طرف. صفا مروہ کی طرف آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ایک خوبصورت اور پیارا راستہ. یہ گرین لائٹ سے آگے جائیں گے تو آپ کو راستہ مل جائے گا. گرین لائٹ کے ساتھ ہی پہاڑ ہے. باب اس کا دروازہ کا نمبر جو ہے صفا کا 13 نمبر گیٹ ہے. اگر باہر والے سائڈ پہ آئیں گے تو 13 نمبر گیٹ ہے. یہ ہم ناظرین پہنچ چکے ہیں صفا پہاڑ کے اوپر. یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سامنے صفا پہاڑ ہے ماشاءاللہ. ناظرین جی سب سے پہلے آپ نے طواف کرنا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کرنا ہے. صفا مروہ کے بعد آپ نے یہ سامنے پہاڑ ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ناظرین یہ ہے خوبصورت منظر. اگر اوپر سے آپ بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ دیکھیں خوبصورت
کو کہتے ہیں دورے عرضی. یہ جتنے بھی ہیں سب ماشاءاللہ طواف کر رہے ہیں. یہاں آپ کو رش بھی نظر نہیں آ رہا اور سکون کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. اگر نیچے رش ہو تو رش سے بچنے کے لیے تو پھر آپ یہاں آ کر طواف کر سکتے ہیں. اور یہاں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے مرد حضرات یہاں اسی جگہ پر صفیں بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ. اللهم لك الحمد ولك الشكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یہ وہ جگہ ہے ناظرین، آپ کا احرام ہے، آپ کے ساتھ ویل چیئر ہے تو یہاں آنا پڑے گا آپ کو. یہ بالکل اچھی جگہ ہے. اچھی کا مطلب ہے یہ یہاں اے سی اور ہوا ٹھنڈی اور اسی طرح سورج کی تپش بھی نہیں ہے. تو آپ یہاں آ کے سکون کے ساتھ طواف کریں اور سائڈوں پر آپ کھڑے ہو کے بھی کعبہ کو، بیت اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکیں گے. اس کے اوپر جو اور ہے وہ کپڑوں کے ساتھ جو طواف کرتے ہیں وہ جگہ ہے تو وہاں کعبہ بیت اللہ بھی صاف نظر نہیں آتا. اللهم لك الحمد ولك الشكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا